پھر فرمایا کہ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، سن لو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ بالکل واضح آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خلق کے اعتبار سے، رزق پہنچانے کے اعتبار سے، پرورش کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہی مالک ہے، زمین و آسمانوں کا بھی اور اس کے بیچ میں جو کچھ ہے، انسان و حیوان اور جو بھی چیزیں ہیں، سب اس کی ملکیت، اسی کی بادشاہت ہے۔ قد یعلم ما انتم علیہ، بے شک وہ جانتا ہے تم جس حال پر ہو۔ تو وہ ہمارے تمام حال کو جانتا ہے، ہمارے دل میں کیا ہے کیا نہیں ہے، ہم آئندہ کیا کریں گے، ان سب باتوں کو جانتا ہے وہ، اسے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ، اور جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اس کی بارگاہ میں، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خالق و مالک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ان صفات کو بیان کر دیا جس سے اس کی الوہیت کا پتہ چلتا ہے، اس کی بادشاہت کا پتہ چلتا ہے، اس کی ملکیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ جو کسی کا والی ہو، جو کسی کا رکھوالی ہو، اس کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک تو قدرت اور ایک علم۔ علم ہوگا تو اس کو کیا ضرورت ہے کیا ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کو جان سکے گا اور پوری کر دے گا، اور قدرت ہوگی تو اس کے اوپر تصرف کر سکے گا، اگر غلط کرے گا تو پوچھ گچھ کر سکے گا، اور اگر یہ چیزیں نہ ہو تو پھر وہ کسی کا خالق، کسی کا جو رکھوالی نہیں کر سکتا، مالک نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی یہ صفات یہاں پہ بیان کر دی ہے، تو آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت ہے، اور جس طرح ہم انسان اس کی رحمت، اس کے فضل کے ضرورت مند ہوتے ہیں، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے فضل و رحمت کا ضرورت مند ہے۔ بلکہ کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں، خود پوری کائنات اس کو قائم کرنے والا وہی ہے، قیوم ہے، وہ قیوم جو قائم رکھتا ہے۔ اور ایسا قیوم کیسا قیوم ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، ہر وقت قائم رکھتا ہے۔ تو اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی نگاہ کرم کو ہٹا کے تو پوری کائنات ختم ہو جائے، تو یہ پوری کائنات اس کی نظر کرم سے چل رہی ہے، اس کی قیومیت سے قائم ہے، ورنہ یہ کائنات نہیں چل سکتی ہے۔ اور بندہ ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج ہے۔ یہ تو میں نے پوری کائنات کے حوالے سے کی ہے، بندہ ہر لمحے اللہ کی رحمت کا محتاج ہے۔ کچھ وہ چیزیں جن کو ہم جانتے ہیں، جیسے رزق ملنا، ضرورت کی چیزیں چاہیے، یہ وہ فلاں ڈمکا، کچھ اور اکثر چیزیں وہ جن کو ہم جانتے نہیں، جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا نہیں ہو رہا، کس طرح جسم کا نظام چل رہا ہے، اندر سے سیٹ اپ بن رہا ہے، کس طرح غذا اندر جاتی ہے، کس طرح وہ پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، پھر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پھر وہ معدے میں جاتی ہے، معدے میں جانے کے بعد آنتوں میں جاتی ہے، پھر لیور کے پاس جاتی ہے، وہ کڈنیز میں جاتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہے، کیا کیا کام اس پہ کام کرنا ہمیں کسی کو نہیں پتا، لیکن وہ سارے کاموں کو چلا رہا ہے، اور سارے کاموں کو ایسے چلا رہا ہے سبحان اللہ کہ آدمی فطری زندگی گزارے تو آدمی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے تو اللہ کے چلانے میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ ہماری فطرت سے جنگ کرنے کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوتا ہے کہ ہم غیر فطری زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو مختلف قسم کی تکالیف، بیماریاں اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جو مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اگر فطری زندگی گزاریں جو شریعت نے ہمیں بتائی ہے
رات کو جلدی سو جائیں، صبح جلدی اٹھ جائیں، پھر دیکھیں کیسی صحت بنتی ہے۔ یہ ساری شوگر، بلڈ پریشر، کینسر وغیرہ یہ ساری بیماریاں پہلے نہیں تھی جب لوگ فطرت کے مطابق زندگی گزار رہے تھے، اب بہت ہو گئی ہے۔ اب اس لیے ہوگی کہ فطرت سے جنگ کر دی۔ اب ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ رات جو اللہ تعالیٰ نے سونے کے لیے دی ہے، بلکہ بچپن میں ہم نے تو پوئم بھی پڑھی تھی، راتیں دیا آرام کو تو نے، بخشے ہیں دن کام کو تو نے، یا رب تو ہے سب کا آقا، سب کا مالک، سب کا داتا، تو نے کیا انسان کو پیدا، تو نے کیا حیوان کو پیدا۔ ٹھیک ہے، راتیں سونے کے لیے دی ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو ڈھانپنے والا بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو کام کاج کرنے کے لیے بنایا۔ اور آج ہمارے کراچی کا روٹین کیا ہے؟ آپ صدر چلے جاؤ تو 12 بجے سے پہلے دکانیں کھلی نہیں ملتی ہے، اور رات کو چلے جاؤ تو 12 بجے تک دکانیں کھلی ہوئی ہے۔ ارے بھائی، رات تو تمہاری مغرب سے شروع ہو گئی تھی، اور حکم یہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عشاء پڑھ کے فالتو باتیں مت کرو اور سو جاؤ۔ ہاں کوئی دینی معاملہ ہو، جیسے درس قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، وہ کر سکتے ہیں، باقی آپ سوئیں جا کے فالتو باتیں کچہریاں کرنے سے۔ تو یہ جتنا انسان کو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے چلانے میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ تو خود انسان اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ بربادیاں مل رہی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان، حقیقت کو بیان فرما دیا کہ سب کچھ کا ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور وہ ہمارے تمام احوال سے باخبر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتے ہیں، دل میں ارادہ ہے یا نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور جو کچھ کرتوت ہم کر رہے ہیں، جو چھپ چھپ کے کرتے ہیں یا کھلم کھلا کر رہے ہیں، تو اس دن وہ ساری باتوں کی خبر بھی دے دے گا۔ اور کیسے خبر دے دے گا؟ ایسے خبر دے دے گا، خود قرآن اس کی وضاحت کر رہا، یوم تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج قیامت کے دن ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں جو بتائیں گے کیا 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 انہوں نے، سب چیزیں گواہی دے دیں گی، سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے بندے کو اگر قیامت پہ یقین ہے، اللہ پہ یقین ہے، اور یہ جانتا ہے مجھے مرنا اور مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پھر جان لینا چاہیے کہ سارے کاموں کا حساب کتاب بھی دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، تو اس دن کی تیاری کرنی چاہیے۔ تو جو اولیاء کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا ہے، مرشدوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جاتا ہے، وہ اس لیے نہیں دیا جاتا کہ یہ مرشد بخشوا لے گا، وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بخشش کا طریقہ ہمیں بتا دے گا، اس طریقے پہ ہمیں چلا دے گا، اور ان لوگوں میں شامل کر دے گا جو لوگوں کی شفاعت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا مقصد ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ جناب وہ بس پیر بنا لیا تو بس سب چیزیں چھٹی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ دین پہ عمل کرنا پڑے گا، دین کو سیکھنا پڑے گا، اور اس کے تقاضوں پہ عمل کرنا پڑے گا، تب جا کے انسان کو کامیابی ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس طریقے کو اپنا لیتے ہیں اور اس راستے پہ چل پڑتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جو نہ حساب دیکھیں گے نہ کتاب دیکھیں گے، ڈائریکٹ اپنی قبروں سے جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ان میں سے ہر 70,000 کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے۔ تو یہی وہ اولیاء کرام ہوں گے جنہوں نے یہ تصوف کا راستہ اپنایا، شریعت پہ عمل کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تھاما، اور پھر اس پہ عمل کرتے رہے یہاں تک کہ معرفت الہی حاصل کر لی، اور وہ متوکل ہو گئے۔ اور پھر جو ان کے سلسلے میں داخل ہوئے اور جنہوں نے پھر یہ راستہ اپنایا، تو ان کے لیے بھی وہی بشارتیں ہیں۔ تو یہ پھر انسان کو کامیاب کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ سب چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہ جانتا ہے جو تمہارا اس وقت حال ہے، اور جب تم لوٹو گے تو تمہیں تمہارا حال بتا بھی دیا جائے گا کہ تم نے کیا کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھے لوگوں میں شامل فرما دے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورۃ النور آج مکمل ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ جمعرات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فرقان کی انشاءاللہ
ابتدا ہوگی اس کی تفسیر بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی.